زیارت عاشورہ کا اختتام، زیارت عاشورہ کا اینڈ اسی پہ ہوتا ہے۔ یہ وہ زیارت، میں زیارت پہ نہیں پڑھ رہا، میں نے بہت پڑھا ہے زیارت کے اوپر۔ موسٹ ریکمینڈڈ زیارت، ہر امام کی زیارت ریکمینڈڈ ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر کسی زیارت کو ریکمینڈ کیا گیا تو وہ عاشورہ۔ زمانے کے امام نے خواہش کی ہے 3 مرتبہ عاشورہ عاشورہ عاشورہ۔ سارے تمہارے ڈے ٹو ڈے پرابلمز کا جواب ہے، سارے تمہارے ڈے ٹو ڈے ایشوز کا جواب ہے۔ ایون اگر تم کسی ظالم بادشاہ حاکم کے سامنے جا رہے اور عاشورہ پڑھ کے جا رہے اور ان کنڈیشنز کو تم اپلائی کر رہے جو عاشورہ کے ساتھ کی کنڈیشنز ہیں، تو تم واک تھرو ہو جاتے۔ اس کا یہ جملہ ہے، زیارت اینڈ ہو رہی اس جملوں پہ۔ ہم سجدے میں جا کے کہتے ہیں کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ یہ وہی جملے ہیں کہ ایک دعا ہے، ایک خواہش ہے، ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے ہم سب کہ مولا ہم کو آپ کی شفاعت چاہیے، اس لیے کہ ساری عبادتیں ایک طرف ہے، شفاعت حسین ایک طرف ہے۔ اگر شفاعت حسین نہیں ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی چیز ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگی جب تک حسین کی شفاعت ہم کو نہ ملے۔ تو 24 گھنٹے ایون اپنی نماز میں، اپنے قنوت میں 24 گھنٹے، یعنی تم آفس جا رہے، اسکول جا رہے، کالج جا رہے، جاب پہ جا رہے، تمہاری زبان پہ وضو اگر نہیں بھی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن وضو ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر تم یہ جملوں کو دہراتے رہو گے تو تصور امام حسین تمہاری ذہن میں رہے گا، اور امام کی مدد 24 گھنٹے تمہارے ساتھ رہے گی۔ رات میں سونے سے پہلے 3 مرتبہ بولو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، صبح اٹھ کے جب زبان کو کھولو تو پھر بولو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین۔ یہ وہ ریکمینڈڈ جملے ہیں جو معصوم کی زبان سے نکلے، یہ کسی مولوی یا مجتہد نے زیارت نہیں لکھی، یہ کوئی خاکی انسان کی زیارت نہیں ہے۔ اسی لیے اس زیارت میں اتنا اثر ہے، اتنا پاور ہے، اس کو گولڈ کی مائن بولتے، سونے کی کان بولتے۔ اگر تمہارے سامنے سے پردے ہٹ جائے، اگر تم کو اس کی ریئل فضیلت معلوم ہو جائے تو 24 گھنٹے تم پڑھو گے۔ ہمارا ایک عظیم مرجع آغا بہجت جو آج کے دور کے ایک عظیم روحانی عالم تھے، اور ایسا روحانی عالم کہ اس کا یہ جملہ ہے، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، وہ بہجت خود اتنی بڑی پرسنالٹی، لیکن ان کے استاد سے جب ان کی ملاقات ہوئی مرنے کے بعد، تو انہوں نے پوچھا کہ آقا یہ بتاؤ سب سے زیادہ نیچے قبر میں، گریو میں تم کو کیا چیز ملی کہ جہاں پہ جا کے تم نے یہ سوچا کاش میں دنیا میں جب تھا تو یہ زیادہ کرتا؟ تو ان کے استاد نے کہا کہ میں ایک دفعہ کرتا تھا۔ نیچے جانے کے بعد سارے اعمال کا اجر اللہ دے رہا، ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہے اس کا اجر ملا، لیکن ان کے استاد یہ کہتے کہ دنیا وہاں جانے کے بعد پہلی رات کو، فرسٹ نائٹ ان دا گریو، پہلی رات کو جس چیز کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت پڑی، جس چیز کے بارے میں نے سوچا کہ یار کاش دنیا میں 4 دفعہ کرتا، 5 دفعہ کرتا، 6 دفعہ کرتا تو یہاں کتنا فائدہ ہوتا۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کون سا عمل ہے؟ تو کہا زیارت عاشورہ۔ انہوں نے آغا بہجت جیسی شخصیت، آغا بہجت کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ زیارت عاشورہ سے قبر کی پہلی رات سے کیا مطلب ہے؟ تو کہا کہ تم کہتے ہو قبر میں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، یہ وہی ہے۔ سب سے زیادہ جہاں پہ نہ تمہارا بیٹا کام آئے گا، نہ بیٹی، نہ بامبے کا یہ انویسٹمنٹ، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ گھر، یہ مال، جہاں کوئی کام آنے والا نہیں، وہاں پہ حسین کام آنے والا ہے۔ جہاں کوئی کام آنے والا نہیں، وہاں پہ امام حسین کی مدد ہوگی۔ تو جب تم مدد ہوگی تو تم کو اس طرح پکارو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، یہ اپنی ورد کر لو، یہ وظیفہ بنا لو۔ 24 گھنٹے میں یوتھ کو بول رہا، بامبے کے یوتھ کو بول رہا، if you really want to do something in your life, if you really want to grow in your life، بامبے میں تم اپنی لائف کے سارے آبسٹیکلز کو دور کرنا چاہتے، سارے تمہاری زندگی کے ہرڈلز کو دور کرنا چاہتے، تم یہ چاہتے کہ تم جو دعا کرو وہ پوری ہو، تو حسین کی اس کلمات کی تلاوت کرو۔ یہ وہ کلمات جس زمانے کے امام کی خواہش، آپ اندازہ لگاؤ، ہماری ہر زیارت کا ایک مقام ہے، ہر زیارت کا ایک سٹیٹس ہے۔ میں کسی زیارت حسین ابن علی کو کم نہیں کر رہا، ہر زیارت اپنے مقام پہ صحیح ہے، لیکن یہ زیارت کا یہ جملہ اللہم ارزقنی شفاعت، کہ پروردگار شفاعت نصیب ہو۔ آپ یقین کرو میری بات پہ، دنیا میں نے جہاں بتایا، آسٹریلیا میں بھی بتایا، یورپ امریکہ میں جن لوگوں نے یہ عمل کیا، ایک ایسا پیشنٹ جس کی سرجری ہو رہی تھی، کینسر پیشنٹ
تھا، ان کے بچوں کو پڑھنا نہیں آتا، ان کے پاس ٹیلی فون ہے، ڈاؤن لوڈ کیا، ڈاؤن لوڈ کر کے انہوں نے صرف اس کی تسبیح پڑھی کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، تو پتہ چلا کہ حسین کی شفاعت ایسے نصیب ہوئی جو امپاسبل سرجری تھی، جو مشکل سرجری تھی، جو پرابلم آنے والی سرجری تھی، جو تکلیف ہونے والی سرجری تھی، جو ڈاکٹرز نے 50% صرف کہا تھا کہ 50% کا فائدہ ہوگا، 50% کی گارنٹی ہم نہیں لے سکتے، ہو سکتا بیڈ کے اوپر وہ مر جائے، اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی تھی، ہارٹ ویک تھا، ہارٹ کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا تھا، نیا ہارٹ ڈالا جا رہا تھا، کا 50% سروائیول ہے، اس لیے کہ یہ ڈائبٹک بھی ہے، یہ بی پی بھی ہے، ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، تو ان کے بچوں نے صرف اس کی تسبیح پڑھی اور زیارت عاشورہ پڑھی، اور پڑھ کے اس کی تسبیح پڑھ رہے تھے کہ اللہم ارزقنی، تو دنیا کو پتا چلا کہ سارے ڈاکٹرز ایک طرف، سب سے بڑا ڈاکٹر حسین ابن علی۔ تو آپ سمجھے میری بات بیٹا، میں بس ٹائم بہت کم ہے، آپ سمجھے میری بات، ویٹ کر لو، ویٹ کر لو، ہندی میں لکھو، گجراتی میں لکھو، اردو میں لکھو، انگلش میں لکھو، ایک لائن ہے بس، ایک لائن، جسٹ ون لائن، اس کو یاد، ایگزام لکھنے جا رہے بچے یہ پڑھ کے جاؤ، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام۔ جاب پہ جا رہے، بزنس لینے جا رہے، کوئی ایشو ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف میں پرابلم ہے، 9 مرتبہ بیوی پڑھ کے اپنے شوہر پہ پھونک دے، شوہر کنٹرول میں آ جاتا، آپ بولیں گے آلریڈی ہم کنٹرول میں ہیں، آلریڈی وی آر ان کنٹرول، رائٹ؟ لیکن اگر تمہیں بتا رہا کہ کہاں کہاں یہ مدد کر سکتا، ہیپی میرڈ لائف جو آج کا سب سے بڑا ایشو ہے، ہیپی میرڈ لائف کا سب سے بڑا ایشو ہے، ہر آدمی، ہر گھر میں یہ پرابلم ہے کہ لائف ہیپی نہیں ہے، میرڈ لائف میں سکون نہیں۔ اگر سکون چاہتے تو حسین کے دروازے پہ آؤ، سکون چاہتے تو امام حسین تک، لیکن اس کے سارے یہ تسبیح پڑھ رہے، اس کے سارے کنڈیشنز ہیں، اس کنڈیشنز کے بعد یہ اپلائی ہوتا۔ خالی آپ پڑھتے رہو، رزق حرام کھاتے رہو تو فائدہ ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو رزق حرام سے بھی بچانا ہے۔ اس کے بعد تم یہ پڑھ رہے اللہم ارزقنی شفاعت، تم تسبیح پڑھے پوری، اور پھر بیٹھ کے کسی کی غیبت کر دیے تو اس کا اثر ہوگا۔ اس زبان سے پڑھو جو زبان پاک ہو، اس زبان سے پڑھو کہ جس زبان سے تم نے گناہ نہیں کیا۔ اس کے بعد دیکھو حسین کی طاقت اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع ہے، اتنی چھائی ہوئی ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان ہے، بندہ شان خدا کی ہے۔ نہیں، آج 1400 سال ہو گئے نا، 1400 ایئرس کے بعد بھی یہ جتنا بڑا ہزاروں میں مجمع خیسر باغ میں بیٹھا ہوا ہے، تم نے امام حسین کی زیارت کی؟ تم نے مولا حسین کو دیکھا؟ کوئی نہیں بولتا کسی نے زیارت کی ہوگی، اللہ کو زیارت نصیب کرے۔ لیکن یہ محبت کیسی ہے؟ بغیر دیکھے اتنی محبت ہے۔ حسین کی پرسنالٹی ایسی ہے، حسین کی ہستی ایسی ہے، حسین ایک ایسی شخصیت کا نام ہے، حسین ایک ایسے انڈیویژل کا نام ہے کہ نام حسین لیتے ہیں دل بھر آتا ہے، آنسوؤں کا سیلاب امڑ آتا ہے۔ عجیب طاقت ہے میرے مولا حسین، اتنا پاور ہے کہ آج بھی۔ اور ایک بات بولوں، جب بات آئی ہے تو آج سے امام حسین پہ سن لو، ہمیشہ اپنے ساتھ یا حسین یہ نام رکھو جیب میں، اس کے بعد کہیں بھی چلے جاؤ، حرام کام کے لیے نہیں جانا، حرام کے لیے نہیں جانا، رزق حلال کے لیے جاؤ۔ اگر تم اپنے گھر کے بامبے کے دروازے پہ کھڑے رہ کر 4 جملے بولو، 4، میں نے ابھی کسی مجلس میں کل یا پرسوں بتایا بامبے میں، یہ آلریڈی میں نے بتایا تھا لندن میں، آج بول رہا ہوں 9 دن تک کرو، خالی 4 سلام کرو، 4 مولا حسین کا اسی زیارت کے، 4 چیز پڑھو۔ تم یقین کرو میری بات میں، بلیو کرو، ابھی بامبے میں ہوں انشاءاللہ۔ یو ٹرائی ٹونائٹ، آج رات میں ٹرائی کرو، اینڈ لیٹ می نو ٹمارو، کل بتانا مجھے۔ اتنی گارنٹی کے ساتھ بول رہا، اتنے یقین کے ساتھ بول رہا، اتنے بلیف کے ساتھ بول رہا، اس لیے کہ آئی نو یہ گولڈ کی مائن ہے۔ آج رات میں جب تم بامبے میں اپنے اپنے گھروں کو جانا، اپنے اپنے بستر پہ جانا، اپنے اپنے بیڈ روم میں جانا، عورت ہو، مرد ہو، لڑکی ہو، لڑکا ہو،
جانے دے بیڈ پہ لیٹنے سے پہلے بچوں کو بھی بول رہا، یوتھ کو بول رہا، ایکچولی بڑوں کو نہیں بول رہا، 4 جملے بولو اس کے بعد سو جاؤ، اور صبح اٹھ کے بھی یہ 4 جملے بولو۔ کیا جملے؟ اسی زیارت عاشورہ کے 4 کلمات جو ہر کی زبان پہ رٹی ہوئی ہے، سب کو زبان پہ یاد ہے۔ 4 جملے کیا ہے؟ سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین۔ 4 جملے۔ رات میں اگر کوئی سو کے بستر پہ جائے تو رات بھر حسین کی اس کی زندگی حسین کی ضمانت میں رہتی، اور اگر صبح تم کرو تو دن بھر تم حسین کی ضمانت میں آ جاتے۔ تو اب سوچو 24 گھنٹے حسین کا پروٹیکشن تمہارے ساتھ ہے۔ سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین۔ This can change your destiny۔ لیکن میں بار بار ایک جملہ بول رہا ہوں، سلام کرنے کے بعد پھر وہ کام نہیں کرنا جو حسین کو پسند نہیں۔ صبح میں اٹھ کے تم سلام کر رہے امام کو، سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین، سلام کیا، اس کے بعد آفس کے لیے تیار ہو اور فوراً شیو کیا، داڑھی کو مونڈ دیا، تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ کم از کم یہ 10 دن فرسٹ 10 days آف محرم جو مارننگ ڈیز ہیں، اپنے آپ کو چیک کرو کہ تم رات کے 12 بجے خیسر باغ میں اتنا بڑا مجمع، تم نے اپنے آرام کو چھوڑا، اپنے بستر کو چھوڑا، سب چیز چھوڑ کے خیسر باغ میں آئے۔ کیوں؟ پرسے کے لیے نا، پرسے کے لیے آئے نا، سب آرام کو چھوڑ دیا، حسین کی محبت میں آئے نا۔ جب اتنی محبت ہے حسین سے تو حسین کی محبت میں 4 بال نہیں چھوڑ سکتے، حسین کی محبت میں 4 بال نہیں چھوڑ سکتے۔ عجیب بات ہے دوستو، ہر سال ماشاءاللہ زیارت پہ جاتا ہوں، بامبے کے گروپ کو لے کے جاتا ہوں، فری لے کے جاتا ہوں، چلنا ہے۔ اب مجلس کے بعد لائن نہیں لگانا باہر، میں لیڈ کرتا ہوں، لے کے نہیں جاتا۔ جب یہ گروپ ہمارا گیا تو نجف اشرف پہنچے اور کربلا پہنچے تو میں یہ تو نہیں بولتا، پورا اپنے سب کانٹیننٹ کا کراؤڈ تھا، عورتیں اور مرد کھڑے رہ کے مولا کو بول رہے روزے پہ، ان کی محبت ہے، فرسٹ ٹائم گئے تھے، محبت سے بول رہے مولا آئی لو یو مولا، دیر از نتھنگ رانگ آئی لو یو بولنا۔ اردو میں آپ بولتے ہیں نا مولا آپ سے محبت کرتا ہوں، تو انگلش میں آپ بول رہے ہیں آئی لو یو، دیر از نتھنگ رانگ۔ کہنے لگے مولا آئی لو یو مولا۔ میں نے کہا دیکھو یہ خالی آئی لو یو بولنے سے لو نہیں آتا، مزہ اس میں ہے کہ امام علی بولے آئی لو یو ٹو، مزہ اس میں ہے نا کہ مولا حسین بولے آئی لو یو ٹو۔ وہ کب بولیں گے مولا؟ جب ان کی بات سنو گے۔ تم امام حسین کی بات سن رہے، تم سلام کر رہے، زیارت پڑھ رہے، آج جو روٹی توڑ رہے یہ فاطمہ کے بیٹے کا صدقہ ہے، پھر میں امام کی بات کچھ نہیں سن رہا۔ کم از کم میں یوتھ کا بول رہا، یہ فرسٹ 10 days آف محرم ایٹ لیسٹ بول رہا، یہ داڑھی واڑی شیو نہیں کرنا، یہ شیو کرنے کے دن نہیں ہے، یہ غم کے مارننگ ڈیز ہے۔ کم از کم حسین کے نام پہ اگر میں داڑھی نہیں چھوڑ سکتا تو فائدہ کیا ہے؟ 4 بال نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ سمجھ رہے آپ کی اسمارٹنیس چلی جائے گی؟ اسمارٹنیس شیو کرنے سے نہیں جاتی، اسمارٹنیس آتی حسین کی محبت میں۔ محبت حسین تمہارے چہرے کو روشن کر دے گا، محبت حسین تم حسین سے قریب ہو جاؤ گے۔ دعا یہ کرو کہ حسین ایک دفعہ تم کو دیکھے، اگر امام کی نگاہ تمہارے اوپر پڑ گئی تمہارے چہرے پہ تو حسین کی نگاہ پڑی اور تمہاری اسمارٹنیس آ گئی۔ ایک بات بولو روک کے، میں نے یہ سلام کیوں کہا آپ کو کرنے کے لیے؟ کیوں کہا؟ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے۔ اتنی دیر سے تو مت سمجھو یار، سلام واجب نہیں ہے۔ بامبے سے ایک لڑکا یا لڑکی نے کسی کو آپ سلام کرو، سلام کرنا واجب نہیں ہے، جواب واجب ہے۔ اور حسین تو مرکز ہے شریعت کے۔ اگر تم نے بامبے سے کہا سلام علی الحسین اور سلام کا جواب دیتے کیسا؟ ابھی میں انٹر ہوا گیٹ میں سب کو تو نہیں جانتا، مومنین کے چہروں سے واقف ہوں۔ بچے بڑوں نے آگے کہا السلام علیکم مولانا، میرا سر جھکا ہوا تھا، میں نیچے دیکھ رہا، سب نے آگے کہا مولانا السلام علیکم۔ فوراً میں نے سر کو اٹھا کے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھا، پھر بول رہا، جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، میں نے اس کو چہرے کو دیکھا، دیکھ کے مسکرایا کہ اس نے مجھے سلام کیا۔ اگر میں مسکراتا نہیں، میں ان کے چہرے کو دیکھتا نہیں
تو وہ کیا کہتے ہیں، یہ مومنین گیٹ پہ کھڑے ہوئے کہ یہ مولانا کو اخلاق نہیں ہے، ہم سلام کر رہے ہیں، یہ سر جھکا کے چلے جا رہے ہیں، یہی کہتے ہیں نا. اور اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے. آپ بامبے سے بولیں گے آج کی رات سلام علی حسین، حسین پلٹ کے دیکھے گا. ایک دفعہ دیکھ لے تو تقدیر بدل جائے یار. 4 سلام تم کرو گے آج کی رات، ہر لڑکا لڑکی کو بول رہا، 4 دفعہ بولو گے سلام علی حسین، حسین پلٹ کے دیکھیں گے. والا علی ابن الحسین، علی اکبر پلٹ کے دیکھیں گے. کیا سن رہے یار؟ تم نے کہا سلام علی الحسین، مولا حسین نے پلٹ کے دیکھا. وہ کہا علی ابن الحسین، علی اکبر نے پلٹ کے دیکھا. ضعیفی ہے تو جوانی میں بدل جائے گی. اس کے بعد وہ سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین، اولاد الحسین میں زمانے کے امام تک ہے. تسعۃ الطاہرین من ذریت حسین علیہ السلام. کون کون ہے اولاد الحسین میں؟ علی اکبر بھی ہے، علی ابن الحسین بھی ہے، شہزادیاں بھی، چھوٹا شہزادہ بھی. سب نے پلٹ کے دیکھا. پھر کہا تم نے وہ اصحاب الحسین، اصحاب الحسین میں حبیب ہے، زہیر ہے، سعید ہے، حر ہے، جان ہے. آپ سوچو اتنے لوگوں نے آج رات میں آپ کو دیکھا. 1 منٹ کا سلام بتا رہا مجھ سے، جسٹ 1 منٹ. 1 منٹ تم کھڑے رہ کے رات میں بستر پہ جانے سے پہلے 4 سلام کرو. تم مجھے دعا دو گے. آج کی رات میں گولڈن تحفہ دے کے جا رہا خیسر باغ سے. اور صبح اٹھ کے دیکھو، سوچو اگر تمہارا دن حسین کی نگاہ پڑنے کے بعد حسین کی نگاہ تمہارے چہرے پہ پڑے اور تو دن کتنا پیارا ہوگا. جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، حسین اگر دیکھ لے تو تمہاری ساری زندگی بدل جائے، تمہاری ساری لائف بدل جائے. عزیزوں یہی تو ہوا تھا. حسین کی طاقت اتنی بڑی، ہزاروں سال پرانا مریض جب بیٹھا آیا رسول سے کہا کہ اس کو بخش دو حسین کے نام پہ، تو وہ تو حسین کے قریب بھی نہیں گیا، جھولے سے مس ہوا تو کرم حسین شروع ہو گیا. تو طاقت حسین کا اندازہ لگا لو. if you do something، حسین اسی کو کلوز کرتے جو حسین کی بات سنتا. اپنی مرضی سے زندگی مت گزارو. ان چیزوں کو چھوڑو جس کو حسین نے کنڈم کیا ہے. اس کے بعد یہ سلام کا جواب، سلام کا اثر دیکھو کہ کیا پاور ہے اس سلام میں. یقین کرو تمہاری زندگی بدل جائے گی بامبے میں اگر تم بننا چاہتے ہو. اس لیے کہ تم حسین سے کلوز ہو، اور حسین سے وہی کلوز ہوگا جو حسین کی اطاعت کرے. یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے زندگی گزارو اور سلام کرو. اس زبان سے تم گالی دو اور سلام کرو، اس زبان سے تم غیبت کرو اور سلام کرو، اس زبان سے تم مومن کو ہرٹ کرو اور سلام کرو، اس زبان سے تم ماں باپ کی نافرمانی کرو اور سلام کرو. تو تم سمجھ لیں کہ امام حسین تم کو دیکھیں گے. سب سے پہلا میرا میسیج یہی ہے، پہلی محرم 1441 ہجرہ کا میں یوتھ کا بول رہا ہوں. وہی شخص امام حسین سے قریب ہو سکتا جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے، جو ماں باپ کی ریسپیکٹ کرتا ہے، جو ماں باپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتا، جو ماں باپ کی بات سنتا، جو ماں باپ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا. وہی حسین سے قریب ہوگا. آپ 24 گھنٹے کہتے رہو سلام علی الحسین اور ماں باپ ناراض ہیں. یو تھنک کہ حسین تم کو کچھ ملے گا؟ پہلے ماں باپ کی عزت کرو، اس کے بعد حسین کے پاس جانا. جب تک ماں باپ زندہ ہے تم نے عزت کی، تم نے خیال کیا، اور ماں باپ مر گئے، اگر تم بھول گئے اپنے ماں باپ کو تو پھر کیا سمجھ رہے؟ امام حسین کی شفاعت ملے گی. جب بھی، اب سنو بالکل آخری حصے میں ہو، جب بھی اپنے ماں باپ کی گریو پہ جانا، رحمت آباد ہو، آرام باغ ہو، محفل مصطفیٰ ہو یا زینبیہ، جہاں سے بھی تم آئے، بامبے کے 4 قبرستان، آرام باغ، رحمت آباد، یہیں پہ ہے نا. جب بھی تم اپنے ماں باپ کی گریو پہ جاؤ، ماں باپ کی قبرستان میں جاؤ، تو جا کے اپنی ماں کی خبر پہ یا باپ کی گریو کے اوپر یہ جملے بولو. کیا بولو؟ کہ پروردگار محرم ہے، میری ماں محرم میں مجھے مجلس میں لاتی تھی. آج اگر خیسر باغ میں تم آئے ہو، فرش عزا پہ بیٹھے ہو، مجلس سن رہے ہو، تو کس کی وجہ سے سن رہے ہو؟ تم جو فرش عزا پہ آئے ہو خیسر باغ میں یا کوئی مجلس میں جاتے ہو، یہ تمہاری ماں کی وجہ ہے. ماں کا پاک اور پاکیزہ دامن تھا جو فرش پہ آئے. اگر ماں پاک نہیں ہوتی تو تم یہاں نہیں آتے.
یہ عابد بلگرامی نہیں بول رہے، یہ چھٹے امام بول رہے ہیں کہ جب بھی ہماری محبت کسی کے دل میں دیکھو تو اس کے ماں کے حق میں دعا دو.